رات کے دوسرے پہر جب ہم نیچے آئے تو کسی کم ظرف نے ہمارے گھوڑے کو زخمی کر کے اس کی ہوا نکال دی۔ ہم نے سر کھجاتے ہوئے اس بدبخت کو ایک گندی گالی اور ناپتانے والی جگہ میں کیڑے پڑنے کی بد دعا دی۔ باہر جاتے ہوئے ہم ایک زمینی آبدوز سے ٹکرا گئے۔ نکلتے ہوئے ہم نے پگم پگائی کی۔ ATM پہنچ کر ہم نے کچھ رقم ادھار مانگی۔ چونکہ آلات کے اندر احساس مروت اور نیکی کے جذبات نہیں ہوتے، اس نے انکار کر دیا۔ خیر، ہم کالی گاڑی میں بیٹھ کر نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ اسکرین میں نظر آنے والے یہ کارٹون اشلیل حرکتیں کر رہے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پیٹرول پمپ دیکھتے ہی ہماری گاڑی کا گلا خشک ہو گیا۔ ہم قوالی والی رات پہنچے۔ ہمیں رنگ برنگے کپڑوں میں یہ عجیب سی مخلوق دکھائی دی جو مائک میں سمجھ سے بالا تر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر ایک نہایت ہی پتلا انسان قائد کو ہوائی یاترا کرا رہا تھا۔ یہ 4 افراد ہمیں گلے ملنے کا بول رہے تھے مگر ہم نے انکار کر دیا۔ اس ظالم نوجوان نے سکہ رائج الوقت کو ربڑ میں جکڑ دیا۔ دوسرے گولے سے آئی یہ 2 خواتین مریخ پر موجود ایلینز کو زمینی معلومات بھیج رہی تھیں۔ پھر ہماری نظر چائے کی طرف گئی۔ ہمیں دیکھ کر بھائی نے کہا کہ ان سے ملیے، یہ فالتو ہیں۔ خیر، ہم نے انہیں کہا کہ ہم فالتو نہیں ہیں۔ ثبوت کے طور پر ہم نے انہیں چائے نامہ جو کہ نعیم الرحمن صدیقی کا لکھا تھا پڑھ کر سنایا، جو کہ کچھ یوں تھا: چائے اشرف المشروبات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ چائے، یہ 4 حرفی لفظ جیسے ہی بصارتوں اور سماعتوں سے ہم آمیز ہوتا ہے، پورے بدن میں نشاط و انبساط، کیف و مستی کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں اور جسم شادابی و تازگی کی ترنگوں سے معمور ہو جاتا ہے۔ چائے کی جائے پیدائش، افزائش، طبی فوائد، معاشی اثرات اور اس کے سماجی سروکار جیسے موضوعات پر تحقیق و گفتگو سر دست ہمارے دائرے سے باہر ہے۔ اس لیے کہ قلم اس وقت مرشد المشروبات کی محبت میں گرفتار، اس کی لطافت میں سرشار، اس کی حلاوت پر نثار، اس کی لذت کا شکار اور اس کے سحر ہلال سے مسحور اور اس کے خمار میں مخمور ہے۔ عاشق کی چاہ ہو یا معشوق کی آہ، رقیب کی محبت ناکام ہو یا محبوب کی حسرت ناتمام، چائے ہر مرحلہ شوق پر حاضر، اس کی اہمیت، افادیت، لذت اور مسیحائی ہمہ وقت، ہمہ رنگ اور ہمہ جہت موجود ہے۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں۔